26 फरवरी 1954 استنبول کے قریب شہر قاسم پاشا میں طیب اردوغان کی پیدائش ہوئی۔ امام حاتب نامی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہیں سے گریجویشن کی۔ اسکول میں قانون رائج تھا جس میں 25% تعلیم قرآن اور حدیث کی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انقرہ اسکول آف اکنامکس اور کمرشل سائنسز، آج کل جس کا نام بدل کر مارمرہ یونیورسٹی رکھ دیا گیا ہے، جہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1976 میں طیب اردوغان نے باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا۔ سیاست پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ طیب اردوغان کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کیا کام کرتے تھے۔ ان کے والد ترکش کوسٹل گارڈز میں کیپٹن تھے۔ اردوغان کے والد ان کو 2.5 ترکش لیرہ دیا کرتے تھے۔ ان پیسوں کے وہ پوسٹ کارڈز خرید لیا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جن علاقوں میں ٹریفک کا رجحان زیادہ ہوتا تھا اور ٹریفک جام رہتی تھی، وہاں جا کر طیب اردوغان نیمبو پانی بیچا کرتے تھے۔ قاسم پاشا میں ایک فٹ بال کلب میں انہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا اور ایک اچھے فٹ بالر بن گئے، جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھے کلب میں جانے کی تلقین کی جاتی تھی۔ لیکن ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کھیل میں زیادہ مصروف رہیں۔ پھر بھی علاقے کی سطح پر فٹ بال کھیلتے رہے اور ایک اچھے فٹ بالر ہونے کی وجہ سے مقامی علاقے میں ان کے نام سے ایک فٹ بال اسٹیڈیم بھی منسوب ہے۔ طیب اردوغان کو صوفیزم سے بہت لگاؤ تھا اور وہ نقشبندی فرقے کی تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ 1976 میں سیاست کا آغاز کیا اور 18 سال کوشش کرنے کے بعد وہ ایک زبردست مقرر بنے اور ایک اچھی تقریر کیا کرتے تھے۔ پھر ان کو استنبول کا میئر بننے کا موقع ملا۔ کہا جاتا ہے کہ طیب اردوغان کے میئر بننے سے پہلے استنبول میں کوئی خاص نظام نہیں تھا اور شہر میں جگہ جگہ غلاظت نظر آتی تھی، پر جب طیب اردوغان آئے تو شہر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ 4 سال کے اندر یہ شہر بالکل بدل گیا۔ اس کے اندر صفائی کے بہترین انتظامات تھے، جس کے بعد اس کو دنیا کے بہترین شہروں میں شامل کیا جا رہا تھا، جس کے بعد لوگوں میں یہ رجحان پایا جانے لگا کہ اگر ایک شخص ایک شہر کو ایسے بدل سکتا ہے تو ملک کو بھی بدل سکتا ہے۔ ترکی کے اندر کرپشن عام تھی، حالات بہت خراب تھے، طاقتور کے سامنے قانون کا سر نیچا ہوتا تھا۔ ترکی کی ایک خواہش تھی کہ ایک سیکولر ملک ہونے کی وجہ سے ہم یورپی یونین میں شامل ہو جائیں، جس کے لیے وہ کسی بھی اقدام پر جانے کے لیے تیار تھے۔ اپنا ماضی اور اقتدار بھلا چکے تھے۔ طیب اردوغان 3 مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں۔ 1981 سے پہلے تک وہ نیشنل سیلویشن پارٹی میں رہے، جس کے بعد 1983 سے لے کر 1998 تک وہ ویلفیئر پارٹی میں رہے۔ اس ہی ویلفیئر پارٹی کے ذریعے وہ میئر بنے تھے۔ 1998 سے 2001 تک وہ ورچو پارٹی میں رہے، جس کے بعد رجب طیب اردوغان نے اپنی پارٹی بنا لی، جس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ طیب اردوغان ایک دفعہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ ان کی گرفتاری کی وجہ ایک نظم پڑھنا تھی جس کو تنازعاتی قرار دیا گیا۔ وجوہات نظم نہیں بلکہ وہ راستہ تھا جس پر وہ چل رہے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا مداح بنا لیتے تھے۔ ان کی موجودگی میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ خواتین ان کی اہلیہ کو دیکھ کر ثقاف کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ان سے جڑتے چلے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے سیکولر ترکی میں ان کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی اور ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی اور گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے طیب اردوغان نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی جماعت بناؤں جس کے اوپر اسلام کی بجائے تعمیر و ترقی کی چھاپ ہو، تاکہ میرا راستہ نہ روکا جائے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا مسلمان بیٹھا تھا جو ان کو بار بار آگے بڑھنے کے لیے کہتا تھا، جو ان کو بار بار ان کا ماضی یاد دلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ اور خلفائے راشدین کا دور یاد دلاتا تھا، جس لیے انہوں نے انصاف اور ترقی کے نام پر ایک جماعت بنائی اور 1 سال کے اندر 2002 میں ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی، جو ان کی مقبولیت کا باعث بنی۔ رجب طیب اردوغان پہلے پرائم منسٹر بنے اور 2014 تک ترکی کے پرائم منسٹر رہے۔ 2014 میں ہی وہ صدر بنے اور دوبارہ 2018 میں صدر بنے۔ 2002 سے لے کر اب تک وہ اقتدار میں ہیں۔ اس عرصے میں ان کے خلاف بہت سی سازشیں ہوئیں۔ 2013 میں درختوں کی کٹائی کو لے کر ان کے خلاف سازش کی گئی، پر جو بے سود گئی۔
طیب اردوغان نے بڑی سختی سے ان کا مقابلہ کیا۔ 2016 میں طیب اردوغان کے خلاف ایک فوجی بغاوت کروائی گئی۔ مبینہ طور پر صدر طیب اردوغان کئی جگہ پر اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس بغاوت کو لوگوں نے کچل دیا، لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اردوغان کو بچا کر ایوان صدر میں بٹھا دیا۔ جن لوگوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا ان سب کو لوگوں نے گرفتار کر کے اداروں کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کلین اپ آپریشن کیا اور سختی سے ان لوگوں سے نمٹے۔ اس وقت طیب اردوغان ترکی میں ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ نہ صرف ترکی بلکہ پورے امت مسلمہ میں ان کو ہیرو کی مانند دیکھا جاتا ہے، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہم ان وجوہات کو آنے والی ویڈیوز میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ امت مسلمہ میں ابھر کے سامنے آئے ہیں اور ایک عالمی سطح پر مسلم لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ 2020 میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ آیا صوفیہ مسجد کی بحالی تھی۔ آیا صوفیہ کے بارے میں بتاتے چلیں تو وہ پہلے ایک چرچ ہوا کرتی تھی، پھر سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو کہ 2020 تک میوزیم رہی، جس کی دوبارہ طیب اردوغان نے مسجد میں بحالی کی، جس سے پوری امت مسلمہ میں اس کو سراہا گیا۔ وہ کون سے کام ہیں جو طیب اردوغان نے کیے جس کی وجہ سے عرب ممالک ان سے خوف زدہ ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ عرب ممالک طیب اردوغان کا راستہ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ ہم ان وجوہات کا ذکر آنے والی ویڈیوز میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔